بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا آمنت بالله صدق الله العظيم. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی، سلسلہ اللہ دا پیارا حبیب نبوت دا 10واں سال بیان کر رہے ہیں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج بھی نبوت دے 10ویں سال کرائی گئی. اگرچہ اس دا بیان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلے رجب المرجب دے مہینے وچ کر چکے ہیں، لیکن اختصار دے نال تاکہ وہ تسلسل قائم رہے، انتہائی مختصر جہا بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دا کر کے اگے چلیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو معراج ہویا، باقی سارے نبیاں نو زمینی معراج ہویا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو صرف زمینی نہیں بلکہ آسمانی بھی اور لامکانی بھی معراج ہویا. آپ مسجد حرام تو مسجد اقصی تشریف لے گئے، مسجد اقصی تو پھر آسمانہ تے گئے، آسمانہ تو اوپر سدرۃ المنتہا تے، اور سدرۃ المنتہا تو اگے عرش اولا تے، اور عرش اولا تو اگے پھر لامکان، اور لامکان دی سیر کردیا ہویاں قصر دنا تک پہنچے، جتھے رب دے نال ملاقات فرمائی اور 50 نمازوں دا تحفہ ملیا. حضور خوش ہو گئے کہ امت دی بخشش دا ایک وسیلہ ہاتھ آ گیا. نمازاں لے کے واپس آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے آپ 5 یا 9 مرتبہ واپس گئے، اور 5 کم ہوندیاں گئیاں یا 10 کم ہوندیاں گئیاں، حتیٰ کہ 50 تو 5 نمازاں رہ گئیاں. اس دے وچ نقطہ یہ ہے کہ اللہ دے بندے بھاویں دنیا وچ ظاہری حالت وچ موجود ہون تے بھاویں دنیا تو ٹر کے برزخ وچ پہنچ گئے ہون، اللہ دے بندے مدد فرماندے نے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت دی مدد فرمائی.
اس ویلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دنیا میں ظاہری حالت میں نہیں سن، آپ تو دنیا تو تشریف لے جا چکے سن، برزخ وچ سن، لیکن حدیثاں تو ثابت ہے کہ چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نے، آقا تشریف لے آ رہے نے واپس، اور حضور نو بار بار کہہ رہے نے واپس جاؤ، اپنے رب دی بارگاہ وچ واپس جاؤ اور نمازاں وچ تخفیف کرواؤ۔ تو اج اگر 50 تو نمازاں 5 رہ گئیاں نے تے اللہ دے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مدد اور آپ دا کردار شامل ہے۔ اچھا رہ گئی یہ گل کہ 5 نمازاں فرض ہوئیاں معراج دی رات، نبوت دے 10ویں سال معراج دی رات 5 نمازاں فرض ہوئیاں، تے اس تو پہلے صحابہ نماز جو پڑھتے سن وہ کیڑی نماز سی؟ تو اس دا جواب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح سفر سعادت وچ لکھیا ہے کہ 2 نمازاں یعنی فجر اور عصر یہ معراج تو پہلے ہی فرض سن، اس لیے وہ صحابہ کرام یہ 2 نمازاں پہلے ادا کرتے سن، اور معراج دی رات جدوں 5 نمازاں فرض ہو گئیاں تو پھر اس واقعہ معراج دے بعد پھر 5 نمازاں پڑھتے رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑاں ارباں کھرباں میل دی مسافت چشمے زدن وچ طے فرمائی۔ دیکھو نا کئی جہان تھلے رہ گئے، اے جڑا جہان ہے اس نو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، پھر آسمان جتھے فرشتے نے وہ عالم ملکوت ہے، پھر اگے عالم جبروت ہے، پھر عالم لاہوت ہے۔ تو یہ سارے عوالم، یہ سارے جہان سرکار نے طے فرمائے کہ عالم ناسوت تھلے رہ گیا، عالم ملکوت تھلے رہ گیا، عالم جبروت تھلے رہ گیا، عالم لاہوت تھلے رہ گیا، عالم ہاہوت تھلے رہ گیا، اور عالم لا مقام وچ تشریف لے گئے اور کسر دنا وچ تشریف لے گئے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، تے واپس آئے، سمجھو کروڑاں ارباں میلاں دی مسافت طے فرمائی، تے ٹائم کنا لگیا؟ چشمے زدن وچ۔ اجے بستر دی حرارت بھی قائم ہے، اجے جس پانی دے نال وضو کر کے تشریف لے گئے سن وہ پانی رڑدا جا رہا ہے، وہ پانی بھی اجے رکیا نہیں، جس دروازے وچوں نکلے نے اس دروازے دے کنڈا بھی ہل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان بریلوی آپ فرماندے نے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلے کہ نور کے تڑکے آ گئے تھے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلے کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے۔ معراج بیان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
کیوں میں تمہیں کہا سی کہ معراج دی ٹچ ہی دینی، پورا واقعات پچھے اسی معراج بیان کر چکے ہیں رجب المرجب دے مہینے میں۔ صرف میں اینا بیان کردہ جاواں کہ امت دے اندر جو پھر اختلاف آ گیا کہ حضور نے جڑا اے معراج کیتا، اے معراج جسمانی سی یا روحانی سی؟ اے معراج بیداری دے عالم وچ کیتا یا ستے ہویاں خواب دے وچ کیتا؟ جڑی اے باس چھڑ پئی، اور پھر کئی حدیثاں دے حوالے بھی دیتے جاندے نے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ما فوقد جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے معراج کیتا لیکن حضور دا جسم پاک اپنے بستر تو غائب نہیں ہویا، آپ اپنے بستر تے موجود سن۔ تو اس طرح دی روایتاں بھی پیش کیتیاں جاندیاں نے، اختلاف آ گیا۔ ہن ساڈا موقف کی ہے؟ اسی یہ کہنے ہاں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو جو معراج ہویا وہ خواب وچ نہیں ہویا، جاگدیاں ہویا، جاگدیاں ہویا۔ آپ دی صرف روح نو معراج نہیں کروایا گیا، روحانی نہیں، بلکہ یہ جسمانی معراج سی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے نو سیر کرائی۔ عبد بندہ ہے، اور جو بندہ ہوتا ہے صرف روح نو بندہ نہیں کہندے، روح مال جسد، روح بھی ہوئے تے جسم بھی ہوئے تے پھر بنتا ہے بندہ۔ کیوں جی آپ روحاں بیٹھے ہیں، آپ جو بندے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ دے بندے بیٹھے ہیں، آپ اپنی روحاں بیٹھی ہیں، یا روح مال جسد ہاں، روح اور جسم دونوں ہون تے عبد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے نو سیر کروائی۔ جے روحانی سیر ہوندا تے اللہ فرماندا سبحان الذی اسریٰ بروح النبی، بروح ہی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے نبی دی روح نو سیر کروائی۔ اور پھر یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ جدوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج دی سیر دا واقعہ بیان کیتا تے بڑا طوفان بدتمیزی برپا ہویا، کفار نے بڑی مخالفت کی، بڑی لے دے ہوئی اس دے اوتے، حتیٰ کہ جڑے 9 مسلم سن، نویں کئی مسلمان ہوئے، وہ بھی مرتد ہو گئے۔ تو یہ اس گل دا ثبوت ہے کہ کملی والے نو معراج جسمانی ہوئی اور حالت بیداری وچ ہوئی۔ اگر خواب وچ روحانی معراج ہویا ہوندا تو کسی نو اختلاف کرن دا کی ہے؟ اگر حضور فرما دے بھی میں خواب دے وچ خواب دیکھیا ہے کہ میں خواب وچ پرواز کردے ہوئے آسماناں تے گیا تے لا مکان دی سیر کر آیا، ان دے وچ کسی نو کوئی اختلاف کرن دی گنجائش ہے؟ یہ کوئی عجیب بات ہے؟ عجیب بات تو یہی ہے کہ اگر لوگوں نے مخالفت کی تھی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں حضور نو معراج ہوئی تے صبح سرکار نے اپنی معراج دا واقعہ سب تو پہلے مینوں بیان کیتا، اور پھر آپ عوام نو بیان کرن واسطے گھروں نکلے، عام لوگاں نو بیان کرن واسطے نکلے، تے آپ فرماندیاں نے کہ میں آپ دی چادر دا کنارہ پکڑ لیا اور عرض کی تھی حضور عوام نو نہ دسیا جے، یہ واقعہ ایسا محیر العقول ہے، عقلاں نو دنگ کرن والا ہے، عوام وچ نہ دسیا جے، میں منع کیتا۔ منع اگر خواب وچ ہویا ہے، معراج ہویا ہے یا روحانی معراج ہے تو پھر منع کرن دی کی لوڑ ہے؟ وہ فرماندی نے میں منع کیتا کہ حضور لوکی تہاڈی تکذیب کرن گے اور تہاڈی تضحیق کرن گے، جھٹلان گے، مذاق اڑان گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چونکہ اللہ تعالیٰ حکم دے چکا سی کہ اے میرے نبی معراج دا واقعہ بیان کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو امر الہی ہو چکا سی کہ اے معراج اپنے تک نہیں رکھنی، لوکاں نو کھلم کھلا بیان کرنی۔ آپ نے جواب دیتا ام ہانی نو، فرمایا واللہ لا احدثنہ منہ، فرمایا اللہ دی قسم میں اس واقعے نو انہاں لوگاں دے سامنے ضرور بیان کراں گا۔ اور پھر مسجد حرام میں تشریف لے گئے، کعبہ شریف جا کے تے آپ نے وہ سارا واقعہ بیان کر دیتا۔ اور ابو جہل کچھ قریش دے سرداراں دے نال ابو بکر دے کول آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اجے تک حضور دی زبانی یہ واقعہ سنیا نہیں سی، کہ حضرت ابو بکر صدیق نو آ کے کہن لگے
کیا اجے بھی تو اپنے نبی نو سچا سمجھنا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کر چھڑیا ہے کہ رات دے تھوڑے جہے حصے وچ میں آسمانہ تے گیا اور لا مکان تے جا کے پھر واپس آ گیا رات دے تھوڑے جہے حصے وچ، جس نبی نے یہ دعویٰ کیتا ہوئے اجے بھی تو اس نو سچا سمجھنا ہے؟ تے انہوں نے اجے حضور دے کولوں سنیا نہیں سی، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا انہاں کافراں کولوں یہ سنیا سی، تے آپ نے فرمایا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے تو فرمایا سچ فرمایا ہے، میں اجے حضور کو سنیا نہیں، میں ایتھے ہی گواہی دینا کہ حضور نے سچ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت وچ حاضر ہوئے کہ حضور مینوں بھی واقعہ سناؤ معراج دا، اور ہر جملے دے اوتے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا صدقتا اشہد انک رسول اللہ، اے نبی تسی سچ فرمایا ہے، میں گواہی دینا تسی اللہ دے رسول ہو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس موقع تے حضرت ابو بکر نو صدیق دا لقب عطا کیتا، سب تو زیادہ سچے اور تصدیق فرمان والے۔ حضور فرماندے نے جبریل مینوں دس چکے سن کہ تواڈے واقعہ معراج دی سب تو پہلے جو تصدیق کرن گے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہون گے رضی اللہ تعالی۔ تو معلوم ہویا کہ یہ جڑا معراج ہویا یہ معراج جسمانی سی، جاگدیاں ہویا، جسم سمیت تشریف لے گیا، ورنہ انہاں رولا نہ پیندا، لوگ انہاں اختلاف نہ کر دے اور حضور دی تکذیب نہ کر دے، اور یہ حضور کفار نے پھر حضور تے جرح کی تھی، کیونکہ وہ جان دے سن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدے بھی القدس تشریف نہیں لے گئے، تو لہذا جڑا آپ دا دعویٰ ہے کہ میں مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ تو یہ گیا ہی نہیں جا کے ویکھی نہیں، تو انہوں نے پھر حضور نے پوچھا کہ اگر واقعی معراج تے تسی گئے ہو مسجد اقصیٰ میں جا کے نماز پڑھی ہے تو دسو مسجد اقصیٰ کیوں جئی ہے، ان دا نقشہ دسو، کنے ان دے دروازے نے، کنیاں کھڑکیاں نے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ دی عمارت حضور دے سامنے رکھ دیتی کہ اے میرے حبیب ہے جویں جویں پوچھتے جاندے نے تسی گن کے دسی جاؤ، اننے دروازے نے، اینیاں کھڑکیاں نے، کوئی عمارت ہی سامنے رکھ دی۔ کیونکہ سرکار فرماندے نے جس ویلے انہاں کفار نے میرے تے جرح کی تھی نا، جے واقعی اتنے گئے ہو تو پھر دسو مسجد اقصیٰ دے بارے دسو، وہ مسجد کیسی ہے؟ تو آپ فرماندے نے کچھ میری طبیعت دے اندر تقدر پیدا ہویا، اس لیے کہ جڑا کوئی جاندا ہے کتے وہ اتوں دی کھڑکیاں گنن نہیں جاندا، دروازے گنن نہیں جاندا۔ آپ جو کسی تے جا کے مہمان ٹھہریے تے اسی آ کے فلاں بندے نوں مل کے آئے ہاں تو کبھی اچھا دسو پھر اس گھر دے کمرے کنے نے، ہر کمرے دے جناب دروازے کنے، کھڑکیاں کنیاں نے، ہاں جی دسو گارڈر چھت جڑی ہے وہ گارڈراں والی ہے، زیادہ زیادہ اگر ساری چھت نظر پے بھی گئی اسی کہاں گے بھی چھت گارڈراں والی نہیں ہے، لینٹر والی ہے، لیکن اگر گارڈراں والی ہے تو اتنے آپ گارڈر گنن بہ جانے ہیں کنے گارڈر نے کنے ٹی آر نے۔ جڑا سیر واسطے جاندا ہے ملن واسطے جاندا اوندا یہ کام تو نہیں ہوندا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی گوارا نہ ہویا کہ میرا حبیب یہ جواب دے کہ بھی میں کیویں دس سکنا اتوں دی چیزاں میں کوئی گنن گیا سا، اللہ نے عمارت ہی چاہ کے سامنے رکھ دی کہ جو جو سوال کرتے جاندے نے حبیب تو ویکھ کے جواب دیتی جاؤ۔ انہوں نے سوچیا، کفار نے سوچیا جواب تے صحیح صحیح دے رہے ہیں، مسجد اقصیٰ دا نقشہ تے ٹھیک ٹھیک دس رہے ہیں، چلو کسی کو سن لیا ہوئے گا، آپ تے نہیں اتنے گئے پر جڑے لوگ جاندے نہیں کسی کو سن لیا ہوئے گا تاں یہ صحیح صحیح نقشہ دس رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ساڈے قافلیاں دا حال دسو، ساڈے قافلے گئے ہوئے نے تجارت واسطے ملک شام دی طرف، انہاں دا حال دسو۔ وہ 3 قافلے سن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے تیناں قافلیاں دا حال دس دیتا کہ فلاں قافلہ مینوں فلاں جگہ تے ملیا ہے، کسی قافلے نوں مقام تنعیم تے ملیا، تواڈے قافلے فلاں فلاں جگہ میں دیکھے نے، اور آپ نے فرمایا ایک قافلے کو میں گزریا اور میں انہاں نوں سلام کہا السلام علیکم، تے قافلے والیاں وچوں ایک بندے نے کہا کہ یہ تے محمد دی آواز ہے، فرمایا وہ قافلہ تہاڈا آوے تے پوچھ لویا ہے، انہوں نے کسی نے سلام کہا سی، اور فرمایا ایک قافلے وچ تے باقاعدہ میں گزریا تے انہاں دی سواری گم ہو گئی سی تے اپنے سواری نے وہ لبدے پھردے سن
تے قافلہ انہاں دا سامان پیا سی، کوئی بندہ نہیں سی، مینوں پیاس لگی ہوئی سی، ایک پیالے وچ پانی پیا سی، وہ پانی میں پی لیا تے خالی پیالہ الٹا کے رکھ دیتا۔ جدوں وہ آن تے پوچھ لویا ہے کہ انہاں دا پانی پیالہ کسی نے پیتا ہے یا نہیں، اور الٹا کر کے رکھیا ہے کہ نہیں رکھیا، وغیرہ وغیرہ، بڑی لمبی گل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تواڈے 3 قافلے نے، انہاں کے کدوں پہنچن گے؟ آپ نے فرمایا ایک قافلہ تے اج صبح پہنچ جائے گا سورج نکلن تو پہلے، دوسرا قافلہ دوپہر نو پہنچے گا، تے تیسرا قافلہ جدو آفتاب غروب ہوئے گا تو ادو پہنچے گا۔ جڑا قافلہ آپ نے فرمایا سی کہ ہونے پہنچ جائے گا، سورج نکلن لگیا، وہ کفار نے جناب جا کے تے ایک پہاڑی دے اوپر چڑھ کے بہ گیا، 2 ٹولیاں بن گئیاں، 2 ٹولیاں بن گئیاں۔ ایک ٹولی جڑی ہے اس دا منہ سی اس طرف جدو قافلے نے آنا سی، تے دوجی ٹولی دا منہ سی مشرق دی طرف جدو سورج نکلنا سی۔ یہ 2 ٹولیاں بن کے بہ گئی، انتظار ہو رہا ہے۔ اچانک قافلہ جدو نمودار ہویا تو جڑی ٹولی نگران سی جدو قافلہ آنا ہے، اس ٹولی نے کہا واللہ، کیونکہ گل گل دے اوتے واللہ باللہ تاللہ کہندے سن، خدا دی قسم، وہ کہنے لگے خدا دی قسم او قافلہ آ گیا، تو دوسری ٹولی بولی کہنے لگی خدا دی قسم وہ سورج نکل آیا، سبحان اللہ۔ دوسری ٹولی نے کہا خدا دی قسم اور سورج نکل آیا۔ پھر دوپہر دا قافلہ بھی اسی طرح جو آپ نے ٹائم دسیا سی اس وقت قافلہ پہنچ آیا، اور تیسرا قافلہ آپ نے فرمایا سی آفتاب غروب ہوئے گا تو پھر پہنچے گا۔ غروب آفتاب نزدیک آ گیا لیکن قافلے دے آن دے کوئی آثار نہیں سن۔ اللہ تعالیٰ نے سورج نو روک دیتا کہ اے سورج جتنی دیر تک قافلہ نہ پہنچے مکہ مکرمہ اتنی دیر تک تو غروب ہی نہیں ہونا۔ سبحان اللہ۔